اگر خدا ہے تو اس دنیا میں اتنی برائی کیوں ہے؟ یہ ہے ایتھیسٹ کا دا پرابلم آف ایول۔ اس کے جواب کے لیے آپ کو قرآن شریف کی 10 مسلسل قسمیں اور فیض احمد فیض صاحب کی ایک خوبصورت نظم کو سمجھنا ہوگا۔ فیض صاحب کہتے ہیں، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں یہ سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے۔ یہ وہ نظم تھی جہاں سے فیض کی شاعری ایک موڑ لیتی ہے۔ وہ خیالی دنیاؤں سے نکل کر زندگی کی سچائیوں، دردوں اور مظالم کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ اس نظم سے پہلے فیض صاحب فارسی کا ایک شعر پڑھتے ہیں، دل بو فروخ جاں خریدم، یعنی میں نے دل بیچ کر روح خرید لی۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا، کیونکہ نظم کے بیچ میں جیسے ایک دم فضا بدل جاتی ہے۔ انگنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچاؤ بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے جسم، نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، پی بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں 80 کروڑ سے زیادہ لوگ ہر رات بھوکے سوتے ہیں۔ 2001 سے شروع ہونے والی جنگوں، عراق، افغانستان، شام، ان میں اب تک لاکھوں لوگ مر چکے ہیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں صرف خیبر پختونخوا بیلٹ میں اب تک 76,000 سے زیادہ لوگ دہشت گردی یا بدامنی کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ فلسطین میں لاکھوں معصوم مرد، عورتیں اور بچے شہید کیے گئے۔ خوراک کو ہتھیار بنا کر انہیں فاقوں سے مارنے کی کوشش کی گئی۔ اسکولوں اور اسپتالوں تک پر بم برسائے گئے۔ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے۔ تو ایتھیسٹ سوال پوچھتے ہیں کہ اتنی برائی، اتنی بے رحمی، اتنی بے بسی، اگر کوئی خدا ہے تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ سوات کے ننھے فرحان کو ایک مدرسے میں اس کے استاد نے 5 گھنٹے تک بے رحمی سے مارا۔ 5 گھنٹے، نہ کوئی روکنے والا، نہ کوئی بچانے والا۔ ایک معصوم بچہ درد سے تڑپتا ہوا چیختا ہے، بلکتا ہے، ہر سانس کے ساتھ امی، ابو کو آواز دیتا ہے، اور بالآخر وہ دم توڑ گیا۔ امریکہ میں ایک ماں نے اپنی 16 مہینے کی بیٹی کو تنہا گھر پر چھوڑ دیا، خود بوائے فرینڈ کے ساتھ چھٹیاں منانے نکل گئی۔ چھوٹی سی بچی، بھوکی، پیاسی، خوف سے لرزتی ہوئی، کبھی دروازے پر روتی، کبھی کسی کونے میں جا چھپتی، کبھی ماں کو آواز دیتی، لیکن کوئی نہیں آیا۔ وہ بلک بلک کر تھک گئی اور پھر ایک دن خاموش ہو گئی، ہمیشہ کے لیے۔ اسے کسی نے نہیں بچایا۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں۔ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں، برائی ہر چہرے، ہر منظر، ہر سائے میں چھپی دکھائی دے گی۔ غنی خان بابا یہ سب دیکھ کر کہتے ہیں، خلق وائی راتا چشتہ دے، زروں میں ہم وائی چیئے، فو جہان ددا سخکاری لکا بے مالکا کور۔ ایتھیسٹ کہتے ہیں، If God exists, why didn't he save those kids? ہم مسلمان اکثر ایسی تکلیف دے قصوں کو تقدیر کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم نے تقدیر کو بہانہ بنا لیا ہے۔ اپنے ظلم، اپنی غفلت، اپنی بے حسی کو اللہ کی مرضی کہہ کر چھپا لیتے ہیں۔ جیسے کہ مردان میں رمضان کے موقع پر ایک چچا اپنی چند سالہ بھتیجی کو گولی مار دیتا ہے، کہتا ہے، میرا اسے مارنے کا ارادہ ہی نہیں تھا، یہ تو اس کی تقدیر میں تھا۔ مولانا رومی نے اپنی مشہور کتاب مثنوی معنوی کی نظم میں جب شیطان سے فرضی بحث کی کہ تم نے خدا کے حکم کی مخالفت کیوں کی، انسان کو سجدہ کیوں نہیں کیا، ابلیس نے جواب دیا، بھلا میں کیا کر سکتا تھا؟ میں تو مجبور تھا۔ میں نے وہی کیا جو میری تقدیر میں تھا۔ دس از ڈیولز آرگومنٹ جو ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ برائی کی وجہ نہ خدا کا عدم وجود ہے، نہ ہی محض تقدیر کا لکھا۔ وجہ کو سمجھنے کے لیے آپ کو سورہ شمس کو سمجھنا ہوگا، جس میں قرآن مجید نے لگاتار 10 قسمیں کھائی۔ سوچے عربی زبان میں ایک بھی قسم ہو تو وہ کسی غیر معمولی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، تو پھر ایسی بات جس سے پہلے 10 بار قسم کھائی جائے۔ یہ قرآن شریف میں لگاتار قسموں کی سب سے طویل تعداد ہے۔ ذرا سوچے جب اللہ اتنی بار قسم کھائے تو اس کے بعد جو بات آ رہی ہو وہ کتنی غیر معمولی، کتنی اہم ہو رہی ہے۔ آخر وہ بات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ ترجمہ، اور قسم ہے نفس انسانی کی، اور جیسا کہ اس کو سنوارا، بس اس کے اندر نیکی اور بدی کا علم الہام کر دیا۔ یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اس نفس کو پاک کر دیا، اور ناکام ہو گیا جس نے اسی مٹی میں دفن کر دیا۔ یہ ہے اصل مقطع۔ برائی اس لیے ہے کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، فری ول، چوائس۔ اچھائی چنے، برائی، چاہے تو اپنی بیٹی کو تنہا چھوڑ دے، چاہے تو بھتیجی کو مار دے، چاہے تو کسی کمزور پر ظلم کرے، لیکن یہ اس کا انتخاب ہے۔ ظلم انسان نے کیا،
خدا نے نہیں، لیکن خدا وعدہ کرتا ہے مظلوم کا بدلہ ضرور ملے گا، حساب ہوگا۔ اسلام کے مطابق یہ زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کا بہت مختصر حصہ ہے، اور یہ مختصر حصہ صرف ایک امتحان ہے۔ امتحان یہ ہے کہ آپ کو آزادی دی گئی ہے کہ آپ خود چنیں، نیکی یا برائی، روشنی یا اندھیرا۔ برائی صرف برے لوگوں کی وجہ سے نہیں پھیلتی، یہ تب بڑھتی ہے جب اچھے لوگ خاموش رہتے ہیں، اور یہی خاموشی قیامت کے دن ان کے لیے بھی جواب طلب ہوگی۔ کیونکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کی 75 نمبر آیت میں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے ان مظلوم مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جو فریاد کر رہے ہیں۔ مطلب ایک اپنی مرضی سے برائی کا ارتکاب کر رہا ہے اور دوسرا آزاد مرضی سے اس برائی پر خاموش ہے۔ یہ اس دنیا میں برائی کی اصل جڑ ہے۔ ہاں، ایک ایتھیسٹ یہ پوچھ سکتا ہے You talked about Islam, but there are thousands of religions in the world, so how do we know that Islam is the only true religion? کہ آپ نے اسلام کی بات کی، لیکن دنیا میں تو ہزاروں مذاہب ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ صرف اسلام ہی سچا ہے؟ کمنٹس میں اپنا جواب دے۔ اگلی قسط میں ہم اسی پر بات کریں گے کہ دنیا کے 4200 مذاہب میں سے ہمیں کیوں لگتا ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔